الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات مالک السماء وحدہ لا شریک لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات ہستی حق سے مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نبی کے محترم صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کرام محدثین اور امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا، اللہ عنایت کرنا۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بے نماز کا انجام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ خطبہ دیا تھا، تو جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت محشر کے میدان میں آئیں گے تو اللہ اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے اور لوگوں کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، تو جن لوگوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ہوں گے وہ اس سے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن وہ نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، تو یہ بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو اس کے علاوہ محشر کے میدان میں چونکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، انسان دو پٹھیوں کے درمیان جھس رہا ہوگا، انسان کے جسم سے پسینے اس طرح نکلیں گے جس طرح کے چشموں سے پانی بہتا ہے۔ وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے کندھوں تک ہوگا، اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ جو ہوگا وہ پورے کا پورا انسان اس پسینے میں ڈبکیاں کھاتا ہوگا۔ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ پسینہ اس قدر ابلے گا، کڑھے گا، جس طرح آگ پر تیل ابلتا ہے اس طرح وہ پسینہ ہوگا۔
اب انسانوں کا پسینہ بہنا، گرمی کی شدت ہونا، تو اس وقت پیاس کی اشد ضرورت ہوگی کہ انسان پیاس لگی ہوگی، پانی کی اشد ضرورت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے حوض کوثر پر بٹھا دے. دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے میرے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس دن جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر حی علی الصلاۃ کی آوازیں سن کر مساجدوں کا رخ کیا ہوگا، اللہ ان کے جو چہرے ہوں گے، ان کے جو بازو ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، ان کے جو قدم ہوں گے، جہاں جہاں پانی کا، وضو کا پانی لگتا ہے، اللہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے. اب لوگ آئیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے لوگوں کو پانی پلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے قیامت والے دن میرے ہاتھ سے پانی پی لیا یا حوض کوثر کا پانی پی لیا، پورا قیامت کا دن پھر اس کو پیاس نہیں لگی. لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کے حکم پر نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، مساجدوں کا رخ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے حکم پر نمازوں کا ادا نہیں کیا ہوگا، اور دن اتنی شدید گرمی میں جب انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کو پانی نہیں ملے. تو تصور کریں کہ سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی طرح گرم، اور انسانوں کے جسموں سے جو پسینہ بہے گا وہ چشموں کی طرح بہے گا. اس وقت پیاس کی کس قدر جو ہوگی، وہ شدت لگی ہوئی ہوگی، پانی کی کتنی ضرورت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے حکم پر مساجدوں کی طرف آیا، اس نے نمازیں ادا کی، اللہ اس دن میرے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا، اے لوگوں جس کسی شخص نے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نمازوں کو پابندی سے پڑھا ہوگا، ان کی حفاظت کی ہوگی، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے نور پیدا کرے. اب یہ نور کس وقت پیدا ہوگا، کس وقت ضرورت ہوگی اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ پل صراط پر پہنچیں گے. اب یہ پل صراط کون سا پل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط وہ پل ہے جو اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر رکھا ہوا. اب وہ پل صراط کس جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اگر ایک پتھر پھینکا جائے، وہ پتھر گرتا ہی چلا جائے، گرتا ہی چلا جائے، 60 سال اس کو لگ جائیں، گرتے ہی گرتے 60 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچے. اتنی گہرائی ہے جہنم کی. اب اس گہرائی والی جہنم کے اوپر پل ہے، اس کے اندر بڑھتی آگ ہے، اور اندھیرا اتنا ہے وہاں پر کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا. اب جہنم کی کھائی ہے، اوپر پل ہے، اور پل اتنا باریک ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بار سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل ہو. اب نیچے جہنم ہے، روشنی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے
نمازیں پڑھی ہوں گی، جن لوگوں نے حی علی الصلاۃ و لبیک کہہ کر اللہ کی مساجدوں کی طرف آئے ہوں گے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا، اللہ اس دن پر ان کو نور عطا کرے۔ وہ کیسا نور ہوگا؟ اللہ نے سورہ حدید میں اس کا تذکرہ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت والے دن پرصراط پر اللہ مومنوں کو ایسا نور عطا کرے گا جو ان کے دائیں بھی دوڑے گا، آگے بھی دوڑے گا۔ اب جو مومن ہوں گے، اب اس نور کی روشنی سے وہ پرصراط کو پار کرتے ہیں۔ جتنے کسی کے اعمال ہوں گے اس قدر وہ تیزی کے ساتھ، اس قدر اس کو زیادہ روشنی ملے گی، اس روشنی کی مدد سے اللہ اس کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس پرصراط پر سے گزارتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اللہ کی آوازیں پر حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر مساجدوں میں نہیں آئے ہوں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کو سن کر انسنی کی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس دن دیکھیں گے منافق عورتوں کو، منافق مردوں کو، جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ادا کی ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ، جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا، اس شخص کے لیے قیامت والے دن کوئی نور نہیں ہوگا۔ اب جب منافق جائیں گے، مومن بھی ہوں گے، اب مومنوں کو اللہ نور دے گا، وہ نور کی روشنی سے پرصراط کو پار کر جائیں گے۔ اب جو منافق ہوں گے، جنہوں نے اکا دکا نمازیں پڑھی ہوں گی، اللہ نور ان کو مٹا کرے گا، لیکن جب پرصراط پر پہنچیں گے اللہ ان کے نور کو ختم کر دے گا۔ پہلے بارے میں آتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ جب اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں مستہزئون، ہم ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان مومنوں کی حالت یہ ہے، نہ اپنا نفع دیکھتے ہیں نہ نقصان دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ ان کو اپنے نفع کا کوئی لحاظ ہے نہ اپنے نقصان کا کوئی معاملہ ہے، یہ اللہ کے حکم کو سن کر اسی وقت عمل پر ابھار جاتے ہیں۔ یہ تو پاگل ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں، پاگل تم ہو، آج تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، پرصراط پر اللہ تمہیں نور عطا کر کے نور کو ختم کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن منافقین کا جو نور ہوگا اللہ ختم کر دے گا۔ اور دوسری جات میں آیا اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقوں کا حال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، یہ اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، یہ ایک من چاہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہذا اسلام کا لبادہ پہن لینے کے بعد بھی من چاہی زندگی بسر کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، معاملہ یہ ہے یہ جو جتنے دھوکے اللہ کو دے رہے ہیں ان کو ان کا بدلہ ملے گا، اللہ ان کے ساتھ ان کے دھوکے کی وجہ سے ان کو جزا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کی نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کام کسارا، یہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دلجمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں
یراؤن الناس، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب یہ پرسراج پر پہنچیں گے اللہ ان کے نور کو ختم کر دے گا، اور یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن پھر منافق عورتیں اور جو منافق مرد ہیں جنہوں نے لا الہ الا تو پڑھا لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اللہ کے پہلے حکم کو ٹھکرا دیا، اس حکم پر بھی صحیح دل جمی سے عمل نہیں کیا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نمازوں کو ترک کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے للذین آمنوا ظہورا، جب دیکھیں گے کہ ایمان والے پرسراج سے گزر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نور دیا ہے، ان کا نور ختم ہو گیا ہے، یہ ایمان والوں کو کہیں گے ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو۔ ایمان والے پوچھیں گے کیوں ٹھہریں؟ وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جو، جہنم کی گہری کھائی ہے، پرسرات ہے، ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ حاصل کر کے پرسرات کو پار کر۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے قیل ارجعوا، پیچھے لوٹو، پیچھے جاؤ۔ کیا ہے پیچھے؟ اللہ فرماتے ہیں وراءکم، اپنے پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں نور جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے۔ اب منافقین کو جب یہ مومن کہیں گے کہ تم کہتے ہو ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے نور سے فائدہ حاصل کر کے پرسرات پور کر دیں، اللہ فرماتے ہیں مومن کہیں گے کہ نہیں، تم پیچھے جاؤ، نور تو پیچھے بانٹا جا رہا ہے۔ اب منافق جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی دوگلا ہے، اس کو سمجھ آئے گی کہ شاید پیچھے کو ایکڑ دو ایکڑ یا ذرا پہلے یا بعد میں نور بانٹا جا رہا ہے، اب یہ پیچھے کو مڑے۔ اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، جب یہ پیچھے کو مڑیں گے اللہ درمیان میں ایک دیوار لگا دے، ایک دیوار لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، جس طرف مومن ہوں گے اللہ کی اس طرف رحمتیں ہوں گی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ، جس طرح منافق ہوں گے اللہ کا ادھر عذاب ہی عذاب۔ تو قیامت والے دن جس شخص نے اپنی من چاہت کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا، پابندی نہیں کی، اللہ کے حکم کو سن کر انسنی کی، اللہ فرماتے ہیں پرسرات پر ہم ان کے نور کو ختم کر دیں گے، اور جب یہ ایمان والوں کو کہیں گے کہ ٹھہرو ہم تمہارے نور سے فائدہ حاصل کر کے پل کو پار کر دیں، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کہیں گے پیچھے جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہوگا ان کا کہ پھر دنیا میں جاؤ، وہاں حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنو، نمازوں کو ادا کرو، لیکن منافقین کو دھوکہ ہوگا، وہ کہیں گے شاید پیچھے ہے، اب وہ پیچھے جائیں گے دیوار لگ جائے گی۔ اب کیا کہیں گے؟ ینادونہم، آواز دیں گے الم نکم معکم، اے ایمان والے لوگوں، اے ہمارے پڑوسیوں، اے ہمارے رشتہ داروں، وہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ ہماری رشتہ داریاں تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ ہمارے تمہارے ساتھ لین دین نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے رشتہ دار تھے، ہماری تمہارے ساتھ دوستیاں تھی، ہمارا تمہارا تعلق تھا، ہم تمہارے مسائے تھے، لیکن تمہارا معاملہ یہ تھا ہم جب حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے اللہ کے حکم کو حکم سن کر سمجھ کر ہم مساجدوں کی طرف آتے، لیکن تمہارا معاملہ یہ تھا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم اپنے کاروبار میں مست رہے، تم اپنے کاروباروں میں مست رہے، تم اپنے مصروفیات میں مست رہے، تم نے اللہ کی آوازیں کو سن کر انسنی کرتے ہوئے اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈال دیا، اپنی جانوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ،
तुम इंतजार करते रहे। वही बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, आज नहीं पढ़ी कल पढ़ लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुम शक में पड़े रहे। तुम्हारी पोजीशन ये थी, एक तो तुम ये सोचते कि जिंदगी बहुत लंबी है, आज नहीं पढ़ी कल शुरू कर लेंगे, कल आया परसों शुरू कर लेंगे, परसों आया शादी हो गई है शादी के बाद शुरू कर लेंगे, शादी हुई बच्चे हुए कहा 40 साल की उम्र होगी फिर पढ़ लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले कहेंगे वतरब्बस तुम इंतजार करते रहे, तब तुम शक में पड़े रहे। ये मामला ही था, मौत आ गई, अल्लाह का हुक्म आ गया और आज तुम जिल्लत की जिंदगी में हो, अजाब की जिंदगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अमला अलैहा कानत लहु नूर। लोगों जिस किसी शख्स ने भी कलमा पढ़ने के बाद नमाजों की हिफाजत की, उस शख्स के लिए नूर होगा। जिस शख्स ने कलमा पढ़ने के बाद नमाजों की हिफाजत ना की, कल क़यामत वाले दिन पुरसरात पर उसका नूर छीन लिया जाए। अल्लाह फरमाते हैं लोगों ये जो बेनमाज है, आप फरमाते हैं बेनमाज का जो इंजाम होगा क़यामत वाले दिन वो किन की साफ में हो। फरमाया मन हाफज़ अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहान व नजातुन यौमल क़ियामा। जिस शख्स ने 5 वक्त की नमाज हिफाजत के साथ पढ़ी, उसके बाद साथ जैसे उसने पढ़ा उसके साथ ऐसा ही मामला किया, अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन उसके लिए वो शनाख्त बन जाएगी, नजात बन जाएगी। लेकिन जिस किसी शख्स ने 5 वक्त की नमाज की हिफाजत ना की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस दिन उसका हशर किनके साथ होगा। फरमाया वो फिरौन की साथ में खड़ा होगा, वो फिरौन की साथ में खड़ा होगा, वो हमान की साथ में खड़ा होगा, वो अबई बिन खलफ की साथ में खड़ा होगा। तो क़यामत वाले दिन बेनमाज के लिए बेइंतहा सजाएं हैं। क्यों? ये जिस्म अल्लाह ने दी है, मालो दौलत अल्लाह ने दिया है, हर चीज अल्लाह ने दी है, अल्लाह की तरफ से आवाज आता है हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। जो शख्स अल्लाह के हुक्म को सुनकर अनसुनी करता है वो अल्लाह के इन अजाबों का मुस्तहिक होता है। अल्लाह फरमाते हैं ये अज़ाउ सलात, ये जो लोग नमाजें कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, अल्लाह फरमाते हैं अज़ाउ सलात, जिन लोगों ने अपनी नमाजों को जाया किया, वह दावा शहवात, उन्होंने अपनी शहवात अपने नफ्स की पैरवी की, अल्लाह फरमाते हैं फसौफ यलकूना गय्या, हम उनको गई वादी में फेंकेंगे। गई वादी वो वादी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितनी भी जहन्नमियों को जलने के बाद सड़ने के बाद जितनी पीप निकलती है वो पीप नदी और नालियों से होते हुए गई वादी में आती है। आपने सल्लल्लाहु फरमाते हैं जितना जहन्नमियों का गलना सड़ा हुआ मवाद, पीप और रेशा जो है, खून जो है, वो गई वादी में इकट्ठा होता है। बेनमाज जो होगा, जिसने नमाजों को जाया किया होगा, आपने नफ्स की पैरवी की होगी, अल्लाह फरमाते हैं उसको हम गई वादी में फेंकेंगे, ताकि उस जहरीले मवाद में वो पड़ा रहे, उस जहरीले मवाद की वजह से भी तकलीफ हो, उसकी जलन से भी तकलीफ हो। और सूरह मुदस्सिर में अल्लाह फरमाते हैं ले अस्हाबुल यमीन, जन्नती देखेंगे जो जन्नत में होंगे, जिनके दाएं हाथ में अल्लाह ने नामा माल दिया होगा, यतसाअलून, वो सवाल करेंगे किन से? जहन्नमियों से। कहेंगे अनिल मुजरिमीन, ऐ मुजरिमों जो तुम जहन्नम में आए हो, मा सलककुम फी सकर, आज कौन सी अमल है, कौन सा ऐसा तुमने नाफरमानी की है कि आज तुम सकर वादी में पड़े हुए। ये सकर वादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो वादी है, जहन्नम के 7 तबके हैं, ये 7 तबकों में सबसे ज्यादा जो तेज आग होगी, सबसे ज्यादा जो तपश वाली आग होगी, वो सकर वादी में होगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सकर वादी की आग इतनी तेज है
کہ باقی جہنم کی 6 وادیاں پلان آتی ہیں اللہ اس سکر وادی سے ہمیں بچا دے. جہنم کے 6 وادیاں جو آگ کی ہیں وہ آگ کی وادیاں بھی جو ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں سکر وادی سے پناہ مانگتی ہے اللہ اس سے ہمیں بچا لے. لیکن بے نماز جو ہوگا جس نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں اس کو سکر وادی میں ہوگا. اب یہ سکر وادی میں کیسے کیسے عذاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کے خطبے میں بتایا جائے گا. نماز کی پوری طرح سے حفاظت کریں پڑھیں. اللہ کی قسم یہ دنیا گزر جائے گی. چاہے کوئی 1000 کمانے والا ہے, چاہے وہ 5000 کمانے والا ہے, چاہے وہ لاکھ کمانے والا ہے, چاہے وہ کروڑ کمانے والا ہے, ہم اس سے اس وقت تک مخلوق راضی ہے جب تک ہم اس کو فائدہ پہنچائیں. ذرا سی کمی ہوئی نہیں. رشتوں نے اپنا موڈ بدل لیا ہے, رشتوں نے اپنے معاملات بدل لیے ہیں. جب دنیاوی رشتے ہیں ہی مفاد پر تو اس ہستی کے ساتھ تعلق جوڑیں جو انسانوں سے کسی قسم کا مفاد نہیں رکھتی. اس نے ہر چیز انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. اور آج کتنی بدبختی ہے ہمارے لیے اور کتنی حق دھرمی ہے, کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. آج پیدا اس نے ہمیں کیا, آج ہر چیز اس نے ہمیں دی, اس کی طرف سے مؤذن اذان دیتا ہے یا رسول, اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اذان ہو رہی یا نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا اذان ہو دیا للصلاۃ من یوم الجمعہ, اور لوگوں جمعے کی اذان سن لو مسجدوں کی طرف آؤ. آپ علیہ السلام کے دور میں صحابہ کی حالت یہ تھی کہ جب جمعے کا دن ہوتا وہ صبح غسل کرتے, نہاتے دھوتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن نیا جوڑا پہنو, جس کے پاس نیا جوڑا نہیں وہ دھو کر پہنے, غسل کر کے جمعے کی تیاری کرتے وہ مسجد میں آئے, تاکہ مولوی کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو شخص آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایک ایک قدم پر اللہ ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. لیکن اسی آج ہمیں ہماری حالت یہ ہے, دین سے اتنے دور ہیں, فرقہ واریت میں اس قدر پڑھ چکے ہیں, ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات جو اجر والے ہیں ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں. اس لیے میرے دوستوں کو کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری اسلام کی بات کو ختم کرتا ہوں, آپ نے فرمایا اے لوگوں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کو نماز کے لیے لے کے آئے, نماز پڑھائے. خاوند کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نماز پڑھائے. بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو نماز پڑھائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن وہ نمازی جو وقت پر نمازیں ادا کرنے والے ہوں گے, وہ نمازی وہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے جو خود نماز پڑھتے ہوں گے لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہوں گے. وہ خاوند مجرموں کی صف میں ہوں گے جو خود پڑھتے ہوں گے اپنی بیویوں کو نہیں کہتے ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایسے نمازی مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے, خود عمل کرتے ہیں جو ان کے متحد ہیں ان کو نہیں کہتے. تو بتاؤ جو پڑھتا ہی نہیں وہ اس دن کے سامنے ہوگا. اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس قدر اہتمام کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت بادشاہ اور حکومت کر رہے ہیں اور نماز کے بارے میں اتنا اہتمام ہے کہ وہ امامت کے مسئلے پر کھڑے ہوتے ہیں. نماز جو ہے وہ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت کروانے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میرے جو بچے ہیں وہ جماعت میں شامل ہوئے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ایک بچہ جو تھا وہ جب سلام پھیری تو وہ اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی. ایک رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگا. عمر بن عبدالعزیز جا کے پوچھا آج میرا بچہ جو ہے وہ ایک رکعت لیٹ کیوں پہنچا ہے, ایک رکعت اس کی فوت کیوں ہوئی ہے. وہ تحقیق ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے لوندی سے کہ اس کے بال بناتے ہوئے بال تھے, اس کا بوتا تھا, بناتے ہوئے دیر ہو گئی, اس بالوں کو بنوانے کی وجہ سے یہ ایک رکعت لیٹ ہو گیا ہے. دربار لگایا, فرمایا میرے بیٹے کو لے کے آؤ. بیٹے کو لایا گیا, حجام کو بلایا, کہا اس کی ٹینٹ کر دو تاکہ بالوں کی وجہ سے جو اس کی رکعت رہی ہے, اللہ کی قسم میں یہ نہیں پسند کرتا کہ بالوں کو سنوارتے ہوئے اس کی ایک رکعت رہ جائے. آج ہم تے مسلمان ہم بالکل فارغ ہوتے ہیں, اتنے مصروف بھی نہیں ہوتے, لیکن دوستوں میں بیٹھے
جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے حی علی الصلاۃ کی بات سن کر انسنی کا اپنے مساجدوں میں نہیں آتے، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، لیکن ہم نے یہ نماز اپنے لیے پڑھنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ نے